نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد۔ محترم حضرات، پچھلے ہفتے میں نے ماہ شعبان کی فضیلت کے بارے میں بیان فرمایا تھا۔ اس بار انشاءاللہ تعالی ماہ شعبان اور سنن و بدعات کے بارے میں بیان کروں گا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے درمیان کھڑے ہو کر 4 چیزوں پر مشتمل خطبہ دیا۔ بے شک اللہ تعالیٰ سوتا نہیں ہے اور نہ سونا اس کے شایان شان ہے۔ وہ میزان کے پرنوں کو جھکاتا ہے اور اوپر اٹھاتا ہے۔ رات کے اعمال دن کے اعمال سے پہلے اور دن کے اعمال رات سے پہلے اس کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں، اور اس کا پردہ نور ہے۔ صحیح مسلم۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ بندوں کے اعمال ہر دن اور ہر رات بھی اللہ کے بارگاہ پیش کیے جاتے ہیں۔ یہی بات صحیح بخاری کی حدیث میں ان الفاظ میں آئی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رات اور دن میں فرشتوں کی ڈیوٹیاں بدلتی رہتی ہیں، اور فجر اور عصر کی نمازوں میں یعنی ڈیوٹی پر آنے والے اور رخصت پانے والوں کا اجتماع ہوتا ہے۔ پھر تمہارے پاس رہنے والے فرشتے جب اوپر چڑھتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھتا ہے، حالانکہ وہ ان سے بھی بہت زیادہ اپنے بندوں کے متعلق جانتا ہے، کہ میرے بندوں کو تم نے کس حال میں چھوڑا؟ وہ جواب دیتے ہیں کہ ہم نے جب انہیں چھوڑا تو وہ فجر کی نماز پڑھ رہے تھے، اور جب ان کے پاس گئے تب بھی وہ عصر کی نماز پڑھ رہے تھے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ ہر رات نماز فجر کے بعد اور ہر دن نماز عصر کے بعد بندوں کے اعمال اللہ کے بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں۔ اس سے ان دونوں نمازوں کی اہمیت کا بھی پتہ چلتا ہے، اس لیے احادیث میں ان نمازوں کی خصوصی تاکید وارد ہوئی ہے۔ ہر دن اور رات کے ساتھ ساتھ ہر ہفتہ بھی بندوں کے اعمال اللہ کے بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں، جیسا کہ اس حدیث سے پتہ چلتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں کے اعمال ہر ہفتہ میں 2 بار پیش کیے جاتے ہیں، پیر کے دن اور جمعرات کے دن، اور ہر ایمان رکھنے والے بندے کی مغفرت کر دی جاتی ہے، اس بندے کے سوا جس کے اور اس کے بھائی کے درمیان عداوت اور بغض ہو، تو ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان دونوں کو چھوڑ دو یا مؤخر کر دو، یہاں تک کہ دونوں عداوت چھوڑ کر ایک دوسرے کی طرف واپس آ جائیں۔ اس حدیث سے معلوم ہوا ہر ہفتہ 2 دن پیر اور جمعرات کو بھی بندوں کے اعمال اللہ کے بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں۔ اس مناسبت سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں دنوں میں بھی روزوں کا اہتمام کرتے تھے، جیسا کہ حدیث میں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اعمال سوموار اور جمعرات کو اعمال اللہ کے حضور پیش کیے جاتے ہیں۔ میری خواہش ہے میرا عمل اس حال میں پیش کیا جائے کہ میں روزے سے ہوں۔ اس کو امام ترمذی نے بیان فرمایا ہے۔ ان تمام احادیث سے معلوم ہوا ہر دن رات اور ہر ہفتہ اور ہر سال بندوں کے اعمال اللہ کے بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں، اور جب بندہ وفات پا جاتا ہے تو پوری زندگی کے اعمال ایک ساتھ پیش ہوتے ہیں، یعنی بندوں کے اعمال کی پیشی کی کل 4 قسمیں ہوتی ہیں۔ نمبر 1 یومیہ پیشی ہوتی ہے، نمبر 2 ہفتہ واری پیشی ہوتی ہے، نمبر 3 سالانہ پیشی ہوتی ہے، نمبر 4 موت کے بعد زندگی بھر کے اعمال کی پیشی ہوتی ہے۔ اسی کو امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سال بھر کے اعمال شعبان میں پیش کیے جاتے ہیں، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ شعبان وہ مہینہ ہے جس میں اعمال پیش کیے جاتے ہیں، اس لیے میں پسند کرتا ہوں کہ روزے کی حالت میں میرے اعمال پیش کیے جائیں، اور ہفتہ کے اعمال پیر اور جمعرات کو پیش کیے جاتے ہیں، جیسا کہ صحیح مسلم کی حدیث سے ثابت ہے۔ اور دن کا عمل دن کے آخری حصے میں رات سے قبل، اور رات کا عمل رات کے آخری حصے میں یعنی دن سے قبل پیش کیا جاتا ہے۔ دن رات کی یہ پیشی خصوصی طور پر ہوتی ہے،
جبکہ سال میں ایک بار عمومی طور پر اعمال پیش کیے جاتے ہیں، اور جب بندے کو موت آتی ہے تو پوری زندگی کے اعمال پیش کر دیے جاتے ہیں اور نامہ اعمال بند کر دیا جاتا ہے۔ بعض لوگ یوم عرفہ کی فضیلت بتاتے ہوئے یہ بھی کہہ جاتے ہیں کہ عرفہ کے دن بھی بندوں کے اعمال اللہ کے یہاں پیش کیے جاتے ہیں، لیکن یہ بات کسی بھی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ الغرض یہ کہ جس ماہ میں اعمال کی سالانہ پیشی ہوتی ہے وہ شعبان کا مہینہ ہے، اس لحاظ سے یہ مہینہ فضیلت والا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مناسبت سے بکثرت روزے رکھتے تھے۔ اس کے علاوہ اس ماہ کی کوئی اور فضیلت ثابت نہیں۔ اس ماہ کی فضیلت میں جو دیگر روایات پیش کی جاتی ہیں وہ سب کے سب ضعیف یا موضوع و من گھڑت ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔